دعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. دعا ایسا وظیفہ ہے جو حالات آئی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑا مؤثر نسخہ ہے، اور جو حالات آنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت مؤثر نسخہ ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو اپنے اوپر دعا کو لازم کر لو، اللہ سے مانگنا لازم کر لو. لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك بالدعاء أحد. دعا کرنے سے عاجزی نہ کرو، دعا کرنے میں عاجز نہ بنو، اس لیے کہ ہم نے نہیں دیکھا کوئی دعائیں کرتا ہو اور ہلاک ہو جائے. دعا کرنے سے کیوں عاجز بنو؟ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، عاجزی انکساری کا اظہار کرو اور خوب اس اللہ سے مانگو، مانگتے ہی چلے جاؤ. اور فرمایا جو دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے اللہ اسے ہلاکت سے بچا لے، اسے ہلاکت سے بچا لے. تو میرے عزیزو، دعا ایک مستقل عبادت ہے، اور رمضان اس عبادت کا بہترین موسم ہے. دعا مستقل عبادت ہے، یہ کسی عبادت کا حصہ نہیں کہ تلاوت کی ہی تو دعا کریں گے، نماز پڑھی ہی تو دعا کریں گے، کوئی نیکی کی ہے تو دعا کریں گے. دعا مستقل عبادت ہے. سحری میں اٹھا دعائیں شروع کر دی، افطاری میں بیٹھا دعائیں شروع کر دی، مسجد میں آیا دعائیں شروع کر دی، گاڑی میں بیٹھا دل ہی دل میں اپنے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، دکان پہ پہنچا اپنے اللہ کے سامنے دل کی جھولی پھیلا دی، دعائیں کر رہا. یہ مستقل عبادت ہے. تو جسے اللہ نے دعا کی دولت، دعا کرنے کی دولت دے دی، سمجھ لو اللہ نے اس کے لیے دعا کی قبولیت کا دروازہ بھی کھول دیا. آج کا انسان سب سے مانگتا ہے، نہیں مانگتا تو رب سے نہیں مانگتا. اس کے ہاتھ ہی نہیں اٹھتے، اس کے ہاتھ ہی نہیں اٹھتے، جھولی نہیں پھیلاتا، کسی سے شرمندہ نہیں ہوتا ہاتھ پھیلانے سے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے شرمندہ نہیں ہوتا، اور یہ عاجز ہے ہاتھ پھیلانے سے اپنے رب کے سامنے. تو بہت مؤثر نسخہ ہے اللہ کے خزانوں سے لینے کا، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنے اللہ سے مانگنا. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. بس اس کا اہتمام ہو، اعتقاد، یقین پورا ہو کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ سن رہا ہے اور دینے پہ پوری قدرت رکھتا. حجاج ظالم تھا اور جو کہتا تھا وہ کرتا بھی تھا. طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا، ایک شخص طواف کر رہا تھا اور اس کی ایک آنکھ خراب تھی. حجاج نے دیکھا کہ یہ شخص اللہ سے آنکھ مانگ رہا ہے، تو کہا اگر طواف ختم ہونے سے پہلے تجھے تیری آنکھ نہ ملی تو تیرا سر قلم کر دوں گا. معاملہ آنکھ کا تھا، اب تو جان خطرے میں ہے، اور کہا بھی حجاج نے ہے، تو تڑپ کے اللہ سے مانگنے لگا. طواف مکمل ہوا، اللہ نے اسے بینائی واپس کر دی، بینائی واپس کر دی. تو حجاج کہنے لگا جیسے تو پہلے مانگ رہا تھا، ساری زندگی مانگتا، کچھ نہیں ملنا تھا، جب تو نے تڑپ پہ مانگا ہے اللہ نے دے دیا ہے. ہمارے ہاں چند دن پہلے ایک چھوٹا سا بچہ 15-16 سال کا بیمار ہوا اور اسے اٹھا کے لایا گیا. سارے ٹیسٹ کرا لیے، سمجھ میں نہیں آیا علاج کیا ہے، سمجھ میں نہیں آیا بیماری کیا ہے. تو اللہ نے اس کے والد کے دل میں ڈالی بات
اسے مسجد میں اٹھا کے لے گیا اور اسے وہاں کونے پہ بٹھا دیا. عصر کے بعد نماز ہوئی تو اس کے والد میں سے کہنے لگے یہ بیمار ہیں, کوئی دم کر دے. میں نے تو دم کر دیا, لیکن اس کے والد میں تڑپ تھی. وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا. جمعے کا دن تھا, عصر کے بعد. جو بچہ کئی دنوں سے چل بھی نہیں سکتا تھا, سارے ٹیسٹ پاکستان انگلینڈ تک انہوں نے ٹیسٹ کروا دیے, اس نے اپنے اللہ کے سامنے مانگا, تڑپا, اور دل کی کیفیت جس پر آئی ہوئی ہو, پھر جب وہ مانگے یقین کے ساتھ مانگے, تو مجھے عشاء کے بعد کہنے لگا کہ یہ بچہ مغرب کے بعد خود چل کر گیا ہے. مغرب کے بعد یہ بچہ خود چل کر گیا ہے. میرے عزیزو, اللہ آج بھی اسی قوت اور طاقت کے ساتھ ہے. اللہ آج بھی اسی قوت اور طاقت کے ساتھ ہے. کمی ہے تو میری طرف سے ہے, میں نے اپنے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا. مادی چیزوں پہ, مادی نقشوں پہ ایسا اعتماد ہو گیا, مادی چیزوں پہ, مادی نقشوں پہ ایسا اعتماد ہو گیا, اس کے حصول کے لیے ہر کوشش ہے, اور اللہ کا در کھٹکھٹانے کا مزاج ختم ہو گیا. اللہ کے در کا کھٹکھٹانے کا مزاج ختم ہو گیا. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سی تکلیف آتی تو دوڑتے اللہ کے گھر کی طرف, اہتمام کرتے نماز حاجت کا, ہاتھ پھیلاتے اپنے اللہ کے سامنے, جھولیاں پھیلا دیا کرتے تھے. یہ امت کو راستہ بتایا اللہ کے خزانوں سے لینے کا, اپنی مشکلات سے نجات. سب سے بڑا وظیفہ ہے دعا, پورے یقین کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ. اور دعا کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب دعا کرو تو اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے اس کا اعتراف کرو. اے اللہ, یہ نعمت بھی آپ کی, یہ نعمت بھی آپ کی, یہ عطا بھی آپ کا, یہ نوازش بھی آپ کی. اس کی نعمتوں کا اعتراف کرو, اور پھر جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کرو. اللہ کا شکر ادا کرو پہلے, پھر جو ضرورت ہے اسے بھی اللہ کے سامنے پیش کرو. پھر دعا سے پہلے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود, اور دعا کے آخر میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود. اللہ نے اپنی نبی کی درود تو قبول کرنا ہی کرنا ہے. اللہ نے اپنی حبیب پہ رحمتیں بھیجنی ہی بھیجنی ہیں, لیکن جب وہ دعا میرے دعا کے آگے پیچھے ہو جائے گی تو اس کی بدولت میری دعا بھی قبول ہونا یقینی ہو جائے گا. میری دعا کا قبول ہونا بھی یقین ہو جائے گا, پورے توجہ کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ کہ جس در سے مانگ رہا ہوں دینے پہ پوری قدرت رکھتا ہے. تو میرے عزیزو, اس مقدس مہینے میں اس عبادت کی خوب مشق کریں. بڑا مبارک گھڑیاں اللہ نے مسلمانوں کو دے رکھی ہیں. سارا سال سحری میں ہم جیسوں کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس رمضان کے مہینے میں آسان ہو جاتا ہے. سارا سال سے افطاری کے وقت ایسا گھڑیاں نہیں ملتی. یکسوئی کا الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس موقع میں دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا ہے. اچھا موقع ہوتا ہے, اہتمام سے اسے دعاؤں میں لگایا جائے, اس عبادت کی مشق کی جائے, اور پورے یقین کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ کہ میں جو اللہ سے مانگ رہا ہوں وہ ضرور دیں گے. البتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبولیت کی شکلیں 3 ہوتی ہیں. دعا اللہ قبول کرتا ہے جو یقین کے ساتھ, آداب کے ساتھ, شرائط کی رعایت رکھ کے اللہ سے مانگتا ہے. اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں جب تک کہ بندہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی. جلد بازی نہ کرے, اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. البتہ اللہ علیم ہے, اللہ حکیم ہے.
اس بندے نے ایک چیز مانگی، اللہ نے دعا قبول فرما لی، اور اس کے بدلے میں آنے والی مصیبت کا راستہ رک گیا۔ کبھی تو یوں ہوتا ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے میرے عزیزو کہ اس نے ایک چیز مانگی، اللہ نے اسے اس سے بہتر چیز نصیب فرما دی۔ بچہ چیخ کے چلا کے اپنی اماں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور گلا خراب ہے اور ٹھنڈی چیز مانگ رہا ہے، آئس کریم مانگی، اللہ اماں نے اس کی فریاد بھی سنی، محبت کا اظہار بھی کیا، آئس کریم کے بجائے سیب دے دیا۔ وہ زیادہ جانتی ہے کہ گلا خراب ہے، اس کے لیے بہتر چیز یہ ہے۔ فریاد سن لی، محبت کا اظہار بھی کیا، اس کی چاہت بھی پوری کر دی، لیکن اس سے بہتر۔ تو اللہ تو ماؤں سے شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ بندہ اپنے انداز سے مانگتا ہے، اللہ اسے اپنے انداز سے اس سے بہتر چیز نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز میرے عزیزو یہ ہے، جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے کوئی چیز، اللہ وہ دعا قبول کر کے اس کو ذخیرہ فرما دیتے ہیں، ذخیرہ فرما دیتے ہیں، اور کل اس کا اجر وہاں دیتے ہیں جہاں اسے آج سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل یہ بندہ مومن اپنی دعاؤں کی قبولیت کا جب ذخیرہ اور انعام دیکھے گا، تمنا کرے گا، اے کاش کہ دنیا میں کسی ایک دعا کی قبولیت کا اثر بھی ظاہر نہ ہوتا، اتنا کچھ وہاں ملے گا۔ تو میرے عزیزو، دعا آداب کے ساتھ، یقین کے ساتھ کی جائے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور جو دعا قبول ہوتی ہے اس کا ایک فوری اثر جو دل میں نصیب ہوتا ہے، آدمی کو تسلی ہو جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت کا فوری اثر یہ ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں قبول ہو، اللہ اس کے دل میں تسلی نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، سب سے بڑی تدبیر اپنے مسائل کے حل کی، اپنے پریشانیوں کے حل کی، اپنی مشکلات کے حل کی سب سے بڑی تدبیر ہے اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اور یہ رمضان کا موسم اس کے لیے بہترین موسم ہے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، پوری ملت اسلامیہ کے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، اپنی مخصوص اوقات میں تب ساری امت کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔